بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم فاروق معین صاحب سے بات کریں گے ایک انٹرنیشنل بہت اہم موضوع پہ، اور اس پہ ہم فاروق معین صاحب سے اس پہ تجزیہ لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک فلم بنی ہے جس کا نام ہے دی کشمیر فائل۔ اس کشمیر فائل میں جو ہے وہ بڑی متنازع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک انٹرنیشنل جیوری نے بھی ایک رکن نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ایک ولگر فلم ہے۔ انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ انڈیا کی وہی رٹ ہے کہ بھائی نہیں یہ ولگر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فاروق معین صاحب سے بات کریں۔ فاروق صاحب بتائیں ذرا سا کہ جو فلم فیسٹیول میں بھی یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، اس کے باوجود جو ہے اس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اپنا تجزیہ پیش کریں اس سلسلے میں۔ شکریہ اطہر صاحب۔ یہ اس وقت بھارت میں نہیں، کافی عالمی سطح کے لیول کے اوپر اس فلم بننے کا بھارت میں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت نے چند روز پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا وہ منعقد کیا جی۔ اس میں جو جیوری تھی اس کے سربراہ مسٹر لیپڈ، یہ اسرائیل سے ان کا تعلق ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس واضح ثبوت تو نہیں ہے کہ بھارت کی حکومت نے اس میں پیسے دیے ہیں فلم بنانے میں یا نہیں، لیکن یہ جو فلم ہے یہ پروپیگنڈا کے لیے بنائی گئی ہے، کشمیر کا مسئلے کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے بھارتی حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اور آپ نے صحیح فرمایا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ولگر اینڈ پروپیگنڈا کشمیر کے مسئلے کے اوپر۔ ساری دنیا کو معلوم ہے، جو بھی این جی اوز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں اور اہل قلم بھارت کے اندر یا بھارت کے باہر، سب یہ اس کا بھی لکھ رہے ہیں کہ جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے تقریباً 33 سال سے، جنوری 1990 سے جی، مقبوضہ کشمیر میں، جہاں تھوڑے سا علاقے میں 8 سے 9 لاکھ بھارتی فوجیں متعین کی ہوئی ہیں، اور کس طریقے سے جو ان کی وہاں کے میڈیا رپورٹس آتی ہیں، کس طرح خواتین کی عزت لوٹی گئی ہے جی، کس طرح ان کو اغوا کیا گیا ہے جی، کس طرح ان سے جان سے مارا گیا ہے جی۔ یہ تو انسانیت کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں جی۔ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی حکومت ایک انتہا پسند تنظیم بھارتی جنتا پارٹی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ کشمیر فائل جو ہے یہ عالمی سطح پر بھارتی موقف کی حمایت ملے گی ہمیں، تو یہ تو بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف انڈیا میں تو الٹ ہو گیا سب۔ اب جو لیپڈ صاحب اسرائیل کے ہیں، یہ واپس تیل اویو گئے، وہاں پر ان کی خبر رساں ایجنسی ہے ہارٹس، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہ بھارتی حکومت کا ولگر اور پروپیگنڈا تھا یہ فلم جو بنائی ہے انہوں نے۔ تو کون سا یہ طریقہ ہے بھارتی حکومت کا کشمیر کے مسئلے کے اوپر اس طرح عالمی توجہ مٹانے کے لیے یا ہٹانے کے لیے، جبکہ جو لوگ شریک ہوئے ہیں اس بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ان کی یہ رائے تھی، لیکن جو جیوری کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا سر یہ جو فلم دکھائی گئی ہے یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی موشن پکچر نہیں ہے، کوئی ایسی فلم نہیں ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی پڑے، یہ تو پروپیگنڈا کر رہی بھارتی حکومت۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے مظالم ڈھا رہی ہے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں۔ یہ ایک امریکہ کی کمیشن ہے جی مذہبی آزادی کے لیے، اس کی بھی رپورٹ اسی ٹائم پہ آئی ہے چند روز پہلے، اس میں بھی یہ سب لکھا ہوا ہے کس طرح عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور کس طرح ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، اور یہ کیسے دنیا کا انصاف ہے کہ وہ اس طریقے سے ایسی فلمیں بنا رہی ہے بھارتی کی حکومت۔ اس پہلی دفعہ ہوا کہ ان کو کہا گیا یہ پروپیگنڈا۔ شکریہ فاروق صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا، یہ جو آپ نے دی کشمیر فائل کے سلسلے میں اتنی ڈیٹیل میں بتائی کہ اتنی زیادہ اس ولگر فلم ہے اور اس پہ
انٹرنیشنل فیسٹیول میں بھی اس قسم میں ان کے رکن نے بھی ایسا بیان دیا، انہیں نے بھی ڈینائی کیا، انہوں نے کہا صرف فیسٹیول میں یہی بات کی ہے کہ یہ صرف ولگر اور پروپیگنڈا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ امریکہ میں بھی جو مذہب کی آزادی کی سلسلے میں جو یہ بیان دیا ہے یا جو آیا ہے، جو آپ نے ابھی تھوڑا ذکر کیا تھا، اس کی ذرا تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائیں کہ کیا کہا اس میں اس بیان میں۔ شکریہ عاطف صاحب۔ یہ دیکھیے جو بھارت کی میڈیا ہے، اخبارات ہوں یا ٹی وی چینل ہوں، ان لوگوں نے اس خبر کی جو بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول ہوا، اس میں جس طرح اس کے جیوری کے ہیڈ نے جو خواب دیکھا تھا بھارت نے یا بھارتی جنتا پارٹی نے اس پہ ملیا میٹ کر دیا، اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کی کمیشن ایک ہے جی دنیا میں مذہبی آزادی کے سلسلے میں، انہوں نے تو بولا سر وہاں تو مذہب کی کوئی آزادی نہیں ہے، جو ہندوتوا یہ وہاں پر ہے، ذات پات جو ہے وہ صرف اعلیٰ درجے کا ہندو اس کی ہوتی ہے، دالت تو شودر ہے۔ جو ظلم و ستم بھارتی مسلمانوں، کرسچن اور سکھوں کا بھی لفظ اس امریکی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جینا مشکلات کر دی ہے بھارتی حکومت نے۔ تو جب بھارت کہتا ہے ہم جو ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے چین کے بعد، یا بھارت کے مقابلے میں چین کی آبادی برابر ہونے والی ہے، اس سے لوگوں کو سکون کہاں ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدے کو نہیں پورا کر سکتے کہ وہ جیسی عبادت کریں، چرچ میں جائے، مسجد میں جائے، گردوارے میں جائے، یا جو نیچی ذات کے ہیں وہ بھی تو مندر جا سکتے ہیں نا، بڑی ذات کے جو ہے چھوٹی ذات کے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک عالمی سطح کے اوپر ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بھارت کی کلائی کھولی ہے۔ ایک تو یہ بھارتی جو ہے عالمی سطح کا جو فلم فیسٹیول کیا، اس میں جوری ہیڈ نے کہا یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کشمیر فائل۔ امریکی رپورٹ جو ہے اس میں کہا یہاں تو مذہب کی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھارت میں، کرسچنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھارت میں، سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھارت میں، اور یہ نچلی ذات جو بھارت کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارت کہتی ہے دالت جو ہے وہ نچلی ذات کے ہے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسی بھارت ہے اور کس طرح کا یہ طریقہ کار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں عالمی برادری کو بھی سوچنا چاہیے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کو بھی، کہ ایسے اقدامات اٹھائے جہاں پر جو بھارت کے شہری ہیں ان کا جس مذہب سے بھی تعلق ہو ان کو آزادی ہونے چاہیے، اپنے مذہبی فریضے پورے کریں۔ یہ ایک عالمی سطح کی دنیا داری کے لیے یہ طریقہ کار ہے، عالمی قوانین میں بھی ہے اس طریقے سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی والی بات ہے جو بھارت کی حکومت، بھارتی جنتا پارٹی اٹل کرتی ہے۔ اس سے تو آنکھیں کھلی ہے سب لوگوں کی کہ یہ عالمی سطح پہ کیا ویلیو رہ گئی بھارت کی۔ شکریہ فاروق صاحب، آپ نے یہ اچھا بتایا، جو خاص طور پہ جو امریکہ کے نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ جو کشمیر فائل کے سلسلے میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اتنا ہندو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پہ، اور 2011 کی بات ہے، بلقیس بانو جو خاتون تھیں ان کے اوپر بھی 8 ہندوؤں نے زیادتی کی ہے، اور اس کا بھی جو ہے نا بڑا واویلا مچا، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اور اب بلقیس بانو نے ایک اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ بھائی اس پہ کچھ کیا جائے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ڈیٹیل ہے اس میں۔ دیکھیے عاطف صاحب، یہ کیسا انصاف ہے؟ کہتے جی آپ جمہوریت ہے، قانون کی حکمرانی ہے بھارت میں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ثبوت کے ساتھ آپ بول رہے ہیں کہ 2011 میں بھارتی ریاست گجرات میں بلقیس بانو مسلمان عورت کے ساتھ 8 ہندوؤں نے عزت لوٹی تھی اس کی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، قتل و غارت بھی ہوا تھا جی گجرات میں۔ جی جی، جو امریکہ کی حکومت کہتی ہے ہم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ گجرات
नरेंद्र मोदी जो आप वजीर आजम बन गए हैं, उनका वीज़ा हमने सस्पेंड किया हुआ है, चूँकि वो भारत के वजीर आजम हैं। इनको अमेरिका नहीं जा सकते थे ये नरेंद्र मोदी साहब। उस वक्त इनका सिर्फ इस वजह के ऊपर कि गुजरात में, ये तो मैंने एक जिक्र किया बिल्किस बानो का, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया था हिंदुओं ने। ये कैसी जमहूरियत है भारतीय जनता पार्टी का? ये कौन सा असूल है जी? अब उसने जो है भारत की जो गुजरात रियासत में हुकूमत है, उसने मरकज़ी हुकूमत से मशवरा किया कि जी ये जो 8 हिंदू हैं, इतने साल हो गए, इनको आप बताएं दिल्ली में, यानी मरकज़ी हुकूमत से मुराद है नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत से मुझे किया कि इनको रिहा कर दे। उन्होंने कहा जी इनको रिहा कर दे। वो 8 हिंदुओं को जो है वो गेट पे आए बाहर जेल के, सब मिठाई खिला रहे हैं उनको, लोग बाग जो रिसीव करने आए उनको। आप ये बताइए, किसी के साथ आप जना करें और उनको वो रिहा कर रहे। बिल्किस बानो खातून ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है कि मेरी इज्जत लूटी गई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है 8 हिंदुओं की तरफ से, और गुजरात रियासत जो है भारत की, उसने इन 8 दरिंदों को रिहा कर दिया, जेल से रिहा कर दिया, जबकि उनको ताहयात जिंदगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको सजा हुई है, छोटी अदालत से भी, बड़ी अदालत से बराबर है हाई कोर्ट में कह रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल की है कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ जाती हुई, उसकी मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाए। अब ये देखना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट क्या इस सिलसिले में फैसला करता है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। देखा आपने नाज़रीन, फारूक साहब के तज़कियात माशाल्लाह पहले से उन्होंने दी, कश्मीर फाइल पे इतनी डिटेल में आपको बताया, हमें बताया, और इसके अलावा फिर जो ये बिल्किस बानो के साथ जो जुल्म हुआ है और अब उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। देखें, अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले, हमारी दुआ होनी चाहिए। और आपने देखा कि इंडिया कितनी बावेला मचाता है कि हमारी बड़ी जमहूरियत है, और कितने जुल्म सितम हो रहे हैं कश्मीर में, वो आपके सामने मुसलमानों के साथ और निचली ज़ात के साथ और सिखों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। मुझे फ़ारूक मोइन साहब को इजाज़त दें इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस प्रोग्राम को पसंद करें, सब्सक्राइब करें जो नए नाज़रीन हैं, और अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।